السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم کلاس 10 سے سورہ احزاب کا تعارف دیکھیں گے، جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ تو میسج آف دا ڈے: جس نے نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو نماز کی پابندی ضروری چیز ہے، تو نماز کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ تو سورہ احزاب کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ احزاب کا تعارف۔ اس سورۃ پاک کا نام کا ذکر اس کی آیات نمبر 20 میں کیا گیا ہے۔ اس میں 9 رکوعات، 73 آیات، 1280 کلمات اور 5790 حروف ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت پارہ نمبر 21 میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے سورت پڑھنے سے پہلے اس کا غزوہ احزاب کے متعلق، کیونکہ زیادہ اس کا حصہ ہے، تو اس میں تقریباً 22 مضامین ہیں، تو کچھ کا ذکر یہاں پہ میں نے کر دیا ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کلوز کر کے، اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ العزیز بعد میں کیا جائے گا مضامین کا۔ تو سب سے پہلے غزوہ احزاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنی نظیر اور بنی قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی ان دونوں سے دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن یہ در پردہ مخالف ہی رہے۔ غزوہ احد کے بعد ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور دوستی کے معاہدے کے باوجود بنی نظیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کا ایک وفد مکہ پہنچا اور اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع کو قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا، اور 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے چل پڑے۔ مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب کی طرف پتھریلا علاقہ اور سخت چٹانیں تھیں، جہاں جگہ جگہ گہری اور چوڑی دراڑیں تھیں۔ جنوب کی طرف گھنے باغات تھے، صرف شمال کی سمت کھلی اور غیر محفوظ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب 5 گز چوڑی، 5 گز گہری خندق کھودنے کا حکم فرمایا، اور خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ دن رات کی محنت سے کفار کے آنے سے پہلے ہی خندق تیار کر لی گئی۔ تقریباً 20 روز تک کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ خندق سے اس طرف حضور 3000 جانثاروں کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ اس دوران بنی قریظہ نے بدعہدی کی اور مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ایک رات سخت آندھی آئی، جس سے کفار کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اور طوفان کی شدت سے گھبرا کر وہ بھاگ گئے۔ ان سب واقعات کا ذکر سورہ احزاب کی آیات نمبر 9 تا 27 میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے نکات بھی ہیں، تو وہ گاہے بگاہے دیکھیں گے، لیکن کچھ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہو، اور اطاعت خداوندی اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے رہو۔ آیات نمبر 1، 3، 70 اور 71 میں
اللہ تعالیٰ پر نمبر 2 دوسرے مضامین میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ کارساز ہے، وہ کفایت فرمانے والا ہے، آیات نمبر 3 اور 48۔ نمبر 3، جس طرح کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح منہ بولی ماں نہیں ہوتی اور نہ ہی منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، آیات نمبر 4۔ اور مضامین نمبر 4 یعنی کہ مضامین نمبر 4 میں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، آیات نمبر 5 دیکھیے۔ اور نمبر 5 مضمون دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، آیات نمبر 6 میں دیکھیے۔ اور مضمون نمبر 6، جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے ہوا بھیج کر اور فرشتوں نازل فرما کر مومنین کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست دی، آیات نمبر 9، 11 اور 22 میں دیکھیے۔ مضمون نمبر 7، منافقین طرح طرح کی باتیں کرتے اور عین مشکل وقت میں اہل اسلام کا ساتھ چھوڑ جاتے، یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہ لاتے تھے، لہذا خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، آیات نمبر 19 میں۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز کل اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔